چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفے کے بعد نیب اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر لیا۔ نیب نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 9 مارچ کو طلب کیا ہے۔ نیب اسلام آباد کی جانب سے عمران خان توشہ خانہ کیس میں طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ نوٹس میں نیب نے عمران خان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں خلاف قانون ملنے والے تحائف کو فروخت کیا۔ احتساب عدالت نے ایل این جی ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے بیرسٹر ظفر اللہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور عظما عادل کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 28 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے طبی بنیادوں پر عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست ایک بار پھر منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 28 فروری کو عمران خان کا ایکس رے ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو ٹرائل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو بائیو میٹرک کے لیے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور علی نواز اوان کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کی درخواست پر سماعت جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کی۔ عدالت نے دہشت گردی کی دفعات حذف کرنے کی عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بائیو میٹرک کے لیے عمران خان کو پیش ہونا ہوگا، جو بھی حالات ہوں عمران خان پہلے بائیو میٹرک کرائیں۔ تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کی حکمت عملی مکمل کر لی۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے نگراں پنجاب حکومت نے بھی پلان فائنل کر لیا۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق لاہور کی جیلوں میں مزید قیدیوں کی گنجائش نہیں۔ گرفتار افراد کو میاں والی اور ڈی جی خان کی جیلوں میں بھیجنا پڑے گا۔ گرفتاری دینے والے لوگوں کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ ٹیکس اور بینک ریکارڈ کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بدعنوانی یا کرمنل کیس میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ تحریک انصاف کل سے لاہور میں جیل بھرو تحریک کا آغاز کرے گی، جبکہ پنجاب حکومت نے مال روڈ اور لبرٹی چوک میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ جیل بھرو تحریک کا اصل مقصد ڈرامہ رچا کر میڈیا کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال ہر حال میں یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ قانون توڑنے والوں کے خلاف شواہد اکٹھے کر کے عوام کے سامنے لائے جائیں، خواتین اور غریب کارکنوں کی گرفتاری سے گریز کیا جائے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی۔ وزیر اعظم آفس نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات کے بنا پر استعفیٰ دیا۔ دوسری جانب آفتاب سلطان نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ میں نے بتایا کہ میں شرائط کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ نیب ہیڈ کوارٹرز میں الوداعی خطاب میں آفتاب سلطان نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں شخص کو پکڑ لو، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی، اور ایک پلاٹ والے کو پکڑ لوں۔ نیب کو ایمانداری سے چلایا ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% میں مسئلہ ہے۔ نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانیں۔ ذرائع کے مطابق نئے چیئرمین نیب کے لیے اعظم سلیمان، عرفان الہی اور یوسف کھوکھر کے ناموں پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر اٹارنی جنرل اور قانونی ماہرین سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کل دعوت دی گئی ہے۔ مشاورت کے لیے 2 آئینی یا قانونی ماہرین کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس کے بعد جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ہر وقت آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا رہے گا۔ تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ خط پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا گیا، جس میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پارٹی ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی اب قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تحریک انصاف کا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے عمل کا آغاز فوری طور پر کیا جائے۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی عسکری ونگ RSS کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے بعد اہم ترین ہندو انتہا پسند جماعت شیو سینا نے بھی نریندر مودی کے گجرات فسادات میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस के सरबराह अदू ठाकरे ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदू ठाकरे ने कहा कि वाजपेयी ने गुजरात फसादात के दौरान मोदी को राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया। अदू ठाकरे का कहना है कि अगर बाल ठाकरे मोदी की पुश्त पर खड़ा ना होता तो मोदी आज वजीर आज़म ना होता। क्या भारतीय अवाम ऐसे शख्स को फिर वजीर आज़म मुंतखब करेंगे जिसके जराइम के खिलाफ आलमी मीडिया में भी सबूत आ चुके हैं? डॉलर की उड़ान एक बार फिर जारी। इंटरबैंक में कीमत 63 पैसे जबकि ओपन मार्केट में ₹1.5 बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत ₹262.51 हो गई जबकि डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त ₹267 है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 276 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 40,949 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। मुकाबला कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना में शाम 7 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स अब तक इवेंट में 2 मैच खेल चुकी है जिसमें से इसे एक में फतह जबकि एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची के खिलाफ मैच में लाहौर के लियाम डासन इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए लेकिन राशिद खान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। दूसरी जानिब कलंदर्स आज अपना चौथा मैच खेलेगी। कोयटा को इवेंट में अब तक 2 मैचों में नाकामी जबकि एक मैच में कामयाबी मिली। पाकिस्तान शोबिस के अदाकार और हिदायतकार उस्मान मुख्तार की फिल्म गुलाबो रानी 7 बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल करने में कामयाब हो गई। फिल्म के हिदायतकार उस्मान मुख्तार ने सोशल मीडिया पर जीते हुए अवार्ड्स की तस्वीर शेयर करते हुए कास्ट और क्रू समेत अपनी पूरी टीम की अनथक मेहनत पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। गुलाबो रानी के अदाकार उसामा जावेद हैदर ने भी बेहतरीन अदाकार का बैनुल अक़वामी अवार्ड अपने नाम किया था।